نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت ماشاءاللہ کتنا اپنی منزل کی طرف بہت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ ہمارے پاس کل ملا کر 20 منٹ باقی ہیں، ایک 5 منٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد سرکار مفتی اعظم قطب عالم شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی رضوی نوری علیہ الرحمت والرضوان کا یہ 41واں عرس مبارک ہے، جو الحمدللہ بڑی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، فضل احسان ہے ہم اہل سنت و جماعت پر کہ ہماری جو سلسلے کی کڑیاں ہیں وہ سچوں کی ہے، اچھوں کی ہے، نیکوں کی ہے۔ وہ اچھے ہی نہیں، سچے ہی نہیں، نیک ہی نہیں، بلکہ نیک گر تھے، یعنی نیک بنانے والے تھے۔ اچھے ہی، خود اچھے تو تھے ہی، لیکن اوروں کو اچھا بنانے والے تھے۔ خود متقی اور پرہیزگار تھے ہی، دوسروں کو تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر لگانے والے تھے۔ آج جس ممدوح کا ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے چھوٹے بیٹے حضور مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ کا عرس مبارک ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر اعلیٰ حضرت بریلی شریف نہیں رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اپنے پیر گھرانے میں مارہرہ مطہرہ میں تھے۔ حضور سیدنا نور العارفین سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری نور اللہ مرقدہ مارہروی کے یہاں حاضر تھے۔ رات کو خواب دیکھا اعلیٰ حضرت نے کہ میرے یہاں ایک جو ہے چاند سے بیٹے کی ولادت ہو۔ یہی خواب حضور نوری میاں صاحب نے بھی دیکھا۔ اب فجر کی نماز کے لیے دونوں مسجد کی طرف کو بڑھے، اور دل میں یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں گے۔ مسجد کے دروازے پر داخل ہوتے ہوئے دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ سرکار نوری میاں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مبارکباد دی، اور اعلیٰ حضرت نے سرکار نوری میاں کو مبارکباد دی، اور حضرت نوری میاں صاحب علیہ الرحمٰن نے اسی وقت ارشاد فرمایا، مولانا آپ کا یہ بیٹا اپنے زمانے کا ولی کامل ہے، اس کا نام آل الرحمہ رکھنا، اور میں جو ہے آپ اجازت دیں تو میں اسے سلسلے میں اپنے داخل کروں۔ سرکار مفتی اعظم پیدا ہوئے تھے اور فوراً ان کے مرشد پاک نے ارشاد فرمایا، اگر آپ اجازت دیں، چونکہ آپ ولی ہیں اپنے بیٹے کے، اگر آپ اجازت دیں تو میں مصطفیٰ رضا کو جو ہے سلسلے میں داخل کر لوں، اور پھر جب میں بریلی شریف حاضر آؤں گا تو میں اس کی تکمیل کر دوں گا۔ حضرت مفتی اعظم 6 مہینے کے تھے، سرکار نوری میاں بریلی شریف تشریف لائے، اور پھر باضابطہ طور پر آپ کو جو ہے اپنے سلسلے میں داخل کر لیا۔ یہ مفتی اعظم کی شان ہے۔ مفتی اعظم کی زندگی پر گفتگو کرنا ایک جوئے شیر لانے کا مطلب ہے۔ سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ کی پوری زندگی تقوی اور طہارت سے گزری ہے۔ الحمدللہ ایسا متقی، سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ ایسا عظیم الشان علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ آپ کے زمانے کے بڑے بڑے علماء اور فضلاء آپ کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے، اور بندگان خدا کی ایسی دل جوئی فرماتے، کبھی کسی کو مایوس نہ فرماتے تھے۔ ہاں، شریعت مطہرہ پر سختی کے ساتھ عمل پیرا رہنے کی جو ہے ہمیشہ ہدایت فرماتے تھے۔
کبھی کوئی بے شرع اگر آ جاتا تو جو ہے آپ اسے تاکید فرماتے، کبھی کوئی غیر شرعی کام آپ کے سامنے ہوتا یا آپ کی سماعت تک پہنچتا تو لاحول شریف کی کثرت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک جو ہے عورت اپنے بچے کو لے کر بارگاہ مفتی اعظم میں حاضر ہوئی، دونوں شوہر اور بیوی دونوں، بچہ بالکل بے جان تھا۔ لا کر فجر کی نماز کے بعد سرکار مفتی اعظم مسجد رضا سے باہر کو آ رہے ہیں، سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں اس بچے کو پیش کر دیا، اور پیش کرتے ہی کہا حضور ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ بس اتنا سننا تھا، مفتی اعظم کو جلال آ گیا، عالم جلال نے ارشاد فرمایا ارے ڈاکٹروں نے تو کہا لا علاج، اللہ نے تو لا علاج نہیں قرار دیا ہے، اللہ نے تو لا علاج قرار نہیں دیا ہے، اللہ نے تو لا علاج قرار نہیں دیا ہے۔ ڈاکٹروں کو آتا کیا ہے سوائے چیر پھاڑ کرنے کے، انہیں تو صرف چیر پھاڑ کرنا ہے، اس کے علاوہ انہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ لاؤ ادھر کو، کہاں ہے بچہ؟ بچے کو لیتے ہی اس کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، دست شفقت رکھ کے آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی، جیسے آپ نے اسے مکمل کیا اور دم فرمایا۔ جو بالکل بے جان بچہ تھا، جو ICU میں ایڈمٹ تھا، جو بالکل ہی جس کے اندر حرکت و سکت نہیں باقی تھی، اس بچے کے اندر حرکت پیدا ہو گئی۔ یہ سرکار مفتی اعظم کے علم پر عمل کا جو ہے معاملہ تھا کہ ان کی زبان پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی تھی۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے سورۃ الفاتحہ من کل شفائہا، سورہ فاتحہ میں ہر مرض کا علاج ہے۔ جو لا علاج مرض ہو اسے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، روزانہ بلا تاخیر، کم از کم 40 دن، انشاءاللہ کیسا ہی مرض ہو وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن شرط ہے صحت کے ساتھ پڑھنا اور اللہ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ پڑھنا، مطلب کے لیے نہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا۔ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تاثیر بھی پیدا فرمائے گا۔ مفتی اعظم کی ذات ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان بھی جلوہ بار ہے، دونوں کے دونوں بیٹھے، وہاں لا کر کے کسی نے چائے پیش کر دی دونوں بزرگوں کی خدمت میں۔ حضرت محدث اعظم وہیں بیٹھے رہے، مفتی اعظم چائے کا کپ لے کے مسجد سے باہر تشریف لیا تو لوگوں نے عرض کیا حضور محدث اعظم سے، حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت محدث اعظم نے بڑے مسکراتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں فرمایا یہ فتویٰ ہے وہ تقویٰ ہے۔ کیا فرمایا؟ محدث اعظم فرماتے ہیں فتویٰ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں کھانا جائز ہے، تقویٰ یہ ہے کہ مسجد سے باہر جا کر کے استعمال کر لو۔ یہ مفتی اعظم کا تقویٰ تھا۔ کسی نے کاٹھیا واڑ علاقے میں جب حضرت محدث اعظم پہنچے تھے، اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا تھا اس زمانے میں، تو وہاں ایک ہنگامہ تھا، لوگوں کے درمیان ایک بات غلط فہمی کی پھیل گئی کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا، اب اعلیٰ حضرت کا کوئی جانشین نہ رہا۔ جب حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ وہاں کاٹھیا واڑ کے علاقے میں پہنچے، جب حضرت کی بارگاہ میں یہ مسئلہ رکھا گیا، ایک مسئلہ تھا، اس کے جواب کے لیے وہاں پر لوگوں میں کشمکش تھی، تو حضرت محدث اعظم کو جیسے یہ سنا تو جلال آ گیا، ارشاد فرمایا کون کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جانشین کوئی نہیں ہے؟ ارے میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے سچے دو جانشین چھوڑے، ایک حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان قادری فاضل بریلوی، دوسرے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے دو جانشین، محدث اعظم کہتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت دو جانشین چھوڑے ہیں۔ تو وہاں سے ان لوگوں کو لے کر کے بارگاہ مفتی اعظم میں حاضر ہوئے، وہاں آ کر کے وہ استفتاء کیا، وہ فتویٰ آج بھی فتاوی مصطفیہ کے اندر موجود ہے، چھپا ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ مفتی اعظم کی ذات تھی۔ جب آگرہ کی سرزمین پر شدھی تحریک چلی تھی، یہ جو آج گھر واپسی کا راگ الاپ رہے ہیں، ان کے باپ دادا نے پہلے بھی الاپا تھا، اور وہ ایسی منہ کی کھائی تھی کہ جس کا تاریخ میں کوئی جواب نہیں ہے۔ مفتی اعظم کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ شدھی تحریک کا چلا، بڑے اس کے لیے مناظرے مجادلے ہوئے، بہت کچھ ہوا اس کے معاملات میں۔ آخرکار مفتی اعظم نے اس کا پنڈت شدھانند کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ آگرہ کے علاقے میں جا کر کے اسے پکڑ لیا۔ معلوم ہوا کہ تقریباً 5 لاکھ لوگوں کو وہ جو ہے مرتد بنا چکا تھا۔ وہاں پر اسٹیج لگا ہوا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، چٹیاں کاٹ رہا ہے، چٹیاں بنا رہا ہے، اور جو ہے مسلمانوں کو مرتد کر رہا ہے بیٹھے ہوا۔
تو پہلے مفتی اعظم نے اپنے ایک وفد کو بھیجا، جب اس نے نہ مانی تو خود مفتی اعظم تشریف لے گئے۔ جیسے مفتی اعظم اسٹیج پر پہنچے، جانے کے بعد میں ایک دم پبلک کی طرف متوجہ ہو کے کہا، بھائیو ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بس میری چند منٹ کی بات سن لو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں صرف پنڈت سے کہتا ہوں، اس سے یا تو یہ تحریک روک دے، یہ اپنے گھر چلا جائے، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، اگر نہیں روکتا تو پھر مناظرہ کر لے، بیٹھ جائے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے یہ ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کی علاوہ اگر یہ بھی نہیں مانتا ہے تو پھر میں اس سے کہوں گا کہ یہ جو کچوریاں پوریاں بن رہی ہیں، آگ تیری کڑھائی تیری تیل تیرا، یہ کھول رہا ہے، تو بھی اتر میں بھی اترتا ہوں، دونوں اتریں گے، جو حق پر ہوگا اللہ اس کی حمایت فرمائے گا، جو غیر حق پر ہوگا وہ جو ہے اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ تو کہتا ہے مجھے ان تینوں میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر کے جب وہ کہتا ہے پنڈت شردھانند، تو مفتی اعظم 80 سال کے بوڑھے فوراً اسے جا کر کے چپٹ جاتے ہیں، مانے گا کیسے نہیں تو، مانے گا کیسے نہیں، یہ جرأت ایمانی تھی ہمارے اسلاف کی، مانے گا کیسے نہیں تو۔ وہ مفتی اعظم اسے کھینچے بڑھاپے کے عالم میں، اور وہ جو تخت پڑا اس تخت کو پکڑ لے جکڑ کے، یہ مفتی اعظم زور ڈال کے کھینچے لیکن وہ تخت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ مجمع عام سے آواز آئی، حضرت ہم نے سمجھ لیا، ہم نے دیکھ لیا کہ حق کس کی طرف ہے، ہم غلطی پر تھے، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں توبہ کرائیے، ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، ہم نے جان لیا سچ کدھر ہے۔ تو مفتی اعظم نے 5 لاکھ مرتدوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر دوبارہ سے پھر سے داخل اسلام کر دیا۔ یہ مفتی اعظم کی شان ہے۔ آج یہ کیا اپنی گھر واپسیوں کا اعلان کرتے پھریں گے؟ اگر دم خم ہے تو بیٹھ کے بات کریں، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے کون غیر حق پر ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگی یہ تھی۔ انشاءاللہ العزیز اس پر بولنے کے لیے بہت سا وقت درکار ہے، لیکن اب چونکہ وقت مکمل ہو گیا، 10 منٹ رہ گئے، دعا بھی ہونا ہے، فاتحہ بھی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سرکار مفتی اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ہماری نسلوں کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔